بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، خاص طور پر سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہو گئے یا ویسے بھی جو انگریزی اخبار پڑھنا چاہتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی اگر انگریزی اخبار پڑھنا چاہتا ہے تو میں اس سے یہ عرض کروں گا کہ انگریزی اخبار پڑھنا مشکل نہیں ہے، انگریزی اخبار پڑھنے کا ایک طریقہ ہے ظاہر۔ تو میں آپ سے ایک طریقہ عرض کرنے لگا۔ ایک تو کبھی بھی آپ ایک چیز، صرف انگریزی نہیں، آپ عربی اٹھا لیں، آپ اردو اٹھا لیں، آپ کوئی بھی، جب آپ کچھ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو مطلب نہیں آتا ہوتا، اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسی بھی ایک لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہی نہیں ہے، اور مطلب تو کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے، یعنی ہمسائے میں جو لفظ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اس طرف اور اس طرف والے جو لفظ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا مطلب ہے نہیں، کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو آپ جب انگریزی اخبار پڑھنے جائیں پہلی مرتبہ، یعنی آپ نے پڑھا تو فرسٹ ٹائم آپ اسے پڑھیں، سارے کو تیزی سے پڑھتے چلے جائیں، اور جو لفظ آپ کو نیا، انفیمیلیئر یا مشکل لگتا ہے اس کے اوپر ایکس کا نشان لگا دیں۔ یہ خاص طور پر سی ایس ایس والوں سے میں عرض کر رہا ہوں، ویسے تو آپ سب کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جناب والا آپ نشان کس کا لگا دیں؟ ایکس کا۔ جو ہی آپ نے اس کے اوپر ایکس کا نشان لگایا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میتھس جب ہم پڑھا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ فائنڈ آؤٹ دی ویلیو آف ایکس، یعنی ایکس کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کریں۔ تو فائنڈ اسے کیا جاتا ہے جو ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کا مطلب وہاں موجود ہے، ہمیں فائنڈ کرنا ہے۔ اور فائنڈ ہم کیسے کریں گے؟ ادھر پڑھیں گے، ادھر پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک تکا لگائیں گے کہ میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے خیال میں اس کا جو مطلب ہو سکتا ہے وہ آپ مطلب نکالتے چلے جائیں گے۔ دوسری دفعہ، پہلی دفعہ آپ نے مشکل لفظوں کو ایکس لگایا، مثلا آپ نے ایک پورا ایڈیٹوریل پڑھا اور اس میں کوئی 15 سے 20 لفظ ایسے تھے جن کا آپ کو مطلب نہیں آتا تھا، آپ نے اس کو ایکس لگا دیا۔ اب دوسری دفعہ آپ کیا کریں گے؟ چونکہ آپ نے ایکس لگایا، دوسری دفعہ آپ اسے پڑھیں گے اور اب آپ جا کر دیکھیں گے کہ کیا میں ان لفظوں کا مطلب ادھر ادھر سے نکال سکتا ہوں، اور آپ نکال لیں گے، اور جو آپ کو مطلب نکلتا نظر آتا ہے وہ وہاں لکھ ڈالیے۔ اور جس گھڑی آپ نے وہ مطلب وہاں لکھ لیا، اب آپ جائیے ڈکشنری کی طرف اور وہاں سے جا کر دیکھیے کہ جو آپ نے مطلب نکالا تھا کیا یہ وہی مطلب ہے یا کوئی اور مطلب ہے۔ یقین کیجئے، میرا تو یقین ہے یہ 70 سے 80% وہی مطلب ہوگا جو آپ نے نکالا ہوگا، 70 سے 80%۔ آپ یہ کر کے دیکھیے، وہی مطلب نکلے گا۔ اور اگر وہ مطلب نکل آئے تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ یہ جو دماغ کے اوپر بوجھ ہے آپ کے کہ اتنے سارے لفظ یاد کرنے، وہ تو ختم ہو جائے، وہ تو رہے گا ہی نہیں، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو لفظ کا مطلب نکال سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے وہ لفظ کا مطلب نکال لیا تو تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ پڑھیں، ایکس کا نشان لگائیں۔ دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ ادھر ادھر سے پڑھ کے تکا لگائیں۔ اب تیسرا سٹیپ کیا تھا آپ کا؟ کہ آپ ڈکشنری کی مدد سے جا کر اب اسے وہ دیکھیں۔ اور چوتھا اور آخری سٹیپ آپ کا کیا ہے؟ کہ اب آپ اسی جملے کو اٹھا کے لے آئیں اپنے رجسٹر پہ، جس جملے میں وہ لفظ استعمال ہوا۔ جو ہی وہ جملے کو وہاں لکھیں، اب اس جملے کو آپ استعمال سمیت لے آئیں، یعنی استعمال کے ساتھ اب وہ جملہ اس لفظ کا لے آئیں۔ اب اس کا استعمال آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ اپنا ایک فکرہ بنائیں۔ یقین مانیے آپ کو وہ پرابلم نہیں ہوگی، چونکہ ہم سی ایس ایس کی انگریزی پڑھاتے ہیں، بچے آتے ہیں 4-4 ہزار لفظ رٹے ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں ایڈیمز رٹے ہوئے ہیں، جب استعمال کرنے کی باری آتی ہے استعمال ہی ٹھیک نہیں کرتے۔ وہ استعمال کیسے ٹھیک کریں؟ علیحدہ علیحدہ تو انہوں نے لفظ رٹے تھے، اور جب آپ علیحدہ علیحدہ لفظ رٹو گے تو جب استعمال کی باری آئے گی اب اسے استعمال تو نہیں کر سکتے، چونکہ آپ نے استعمال اس کا دیکھا ہی نہیں۔ اور اس طرح اگر آپ نے کو 5 سے 10 اخبار بھی پڑھ لیے، 5 سے 10 اخبار بھی پڑھ لیے، آپ کا انگریزی کا مسئلہ تو جناب ہو جائے گا ختم۔ ہاں، اس کے بعد پیچھے رہ جائے گی انفارمیشن۔ اب جب انگریزی کا مسئلہ ختم ہو گیا، بے شک دن میں 10 اخبار پڑھ لیں، چونکہ انگریزی تو آپ کا ایشو نہیں ہے۔ اب آپ اخبار پڑھ رہے ہیں کرنٹ افیئرس کے لیے، اب اخبار پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ کرنٹ افیئرس کے ساتھ ساتھ جو آج کی انفارمیشن ہے وہ ظاہر ہے آپ تک وہ پہنچنی چاہیے، آپ کو علم ہو، پھر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اب آپ پڑھیں گے اسٹرکچر، کہ کیسے خوبصورت اسٹرکچر استعمال ہوئے ہیں اخبار کے اندر۔ وہ چاہے اخبار آپ کوئی بھی پڑھ رہے ہیں پاکستان کے، چونکہ پاکستانی اخبار زیادہ تر تو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ان کو پڑھتے ہیں، چونکہ ان میں بڑی مشکل انگریزی ہوتی ہے، تو آپ کو بھی وہی مشکل انگریزی ظاہر ہے وہاں پر پیش کرنی ہوتی ہے، آپ اس کو اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن اخبار کوئی بھی شخص، صرف سی ایس ایس والے نہیں، کوئی بھی اخبار پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس طرح سے کوئی 5-10 اخبار پڑھ کے دیکھیں۔ 5-10 اخبار ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیے، ختم۔ اس کے بعد آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو لگا یہ تو وہی لفظ بار بار آ رہے ہیں جو میں نے پڑھے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اس کو لے کر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ نے ایکسپیرینس کیا اور آپ کو اس میں کوئی اڑچل آئی، کوئی رکاوٹ آئی ہے، تو آپ کامنٹ باکس میں اپنا وہ سوال لکھ کر بھیجیے۔ انشاءاللہ بفضل تعالی
अगर उसका कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं होगा तो चूंकि मेरा टिक टॉक भी है, मेरा स्नैक भी है, मेरी शॉर्ट्स भी हैं, तो मैं उसमें छोटा सा एक जवाब दे दूंगा, वो आपको टिक टॉक के जरिए भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।